کی تعریف ہے۔ قسم خدا کی اس حقیقت سے آپ انحراف نہیں کر سکتے کہ ہر وہ انسان جس کو مان لیتا ہے وہ اسی کی یاد میں ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا دوستو، اگر آپ نے کہیں پڑھ کے گڑبڑ دماغ لے لیا ہے، اگر کسی نے آپ کو غلط سمجھا دیا ہے تو غلط سمجھ سے آپ نکل جائیے، غلط دماغ سے آپ نکل جائیے۔ یہ علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو وہ سمجھا دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہیں آپ کا ایمان تباہ نہ ہو جائے۔ آپ دنیا میں بڑے چال باز لوگ سب ہیں حضور، ایمان کا سودا مت کرو آپ، ایمان بڑے مشکلوں سے ملتا ہے۔ مگر آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے شیطان سے ایمان کو بچائے رکھنا۔ ایک مرتبہ ہوا حضرت 4.5 کلو کا بڑا خوبصورت مرغا، کئی کلو کا، منہ میں تو پانی آیا ہی ہوگا، اور بھی دیسی مرغا، بڑا خوبصورت مرغا ایک پیڑ پہ چڑھ گیا۔ وہ جو اس کی آواز ہوتی ہے، کیسے بولتا مرغا؟ ہاں، ککڑو۔ ایک لومڑی نیچے سے دیکھ رہی تھی، اس کی نیت بے ایمان ہو گئی، لومڑی کی نیت خراب ہو گئی۔ اتنا خوبصورت مرغا پیڑ پہ چڑھا ہوا ہے، لومڑی نے کہا کب نیچے آوے کہ ہم چٹ کر جائیں، کب آوے کہ اس کو ہم کھا جائیں۔ تو کہا بھائی بڑی تیز ہوتا ہے مرغا، سیدھے سے بلاؤ گے تو نہیں آوے گا، کہیں گے مرغا آؤ، تمہارا رشتہ دار ہے، نہ تم سے دوستی ہے نہ میری طرح کا ہے، تو ہم تمہارے پاس آ کے بری طرح کیوں پھنس جائیں۔ لہذا لومڑی نے ایک بہانہ تلاش کیا، کتنا سندر بہانہ ہے۔ کیا بہانہ؟ لومڑی نے کہا او مؤذن صاحب، لومڑی نے کیا کہا؟ او مؤذن صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت آواز میں اذان دیا ہے، دل تو باغ باغ ہو گیا۔ اذان آپ نے دے دی ہے، اب نیچے تشریف لائیے، دونوں آدمی مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بہانہ دیکھیے کیسے پھسلاتا ہے آدمی کو، کیسے بلا رہا ہے اس کو۔ آپ نیچے آئیے تو کہا ہے اذان جو تم دیا ہے دونوں آدمی مل کے نماز پڑھ لیں گے۔ مگر وہ سنی مرغا تھا، بڑی تیز مرغا تھا۔ اب بولو نا سبحان اللہ۔ قسم سے تقریر شروع نہیں کیا، جب ہم کرسی سے اٹھ جائیں تو سمجھیے گا کہ اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پھنسا کے جو میرا پھنسا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے۔ کہا آپ نے اذان دے دی ہے، آئیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو مرغا نے کہا بتائیے یہ نماز کے نام پہ کیا کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ خوبصورت ورڈ ہے نماز، اب بلا رہا ہے اس کے نام پہ۔ کہیا نا سبحان اللہ۔ اس نام پہ بلا رہا ہے۔ تو مرغا بڑا تیز تھا، دنیا دیکھے ہوا تھا، وہ سمجھ بوجھ بھی رہا تھا۔ تو مرغا نے کہا کہ تھوڑا سا رکیے نا۔ کہا بھائی ٹائم لاس ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو، جلدی آؤ۔ کہا ایک دم جلدی ہمارا ہے۔ تو کہا اچھا بتائیے 2 آدمی میں جماعت کا ثواب ملتا ہے؟ بولیے نا ملے گا؟ نہیں نا، ایک امام کا ہونا ضروری ہے، 2 مقتدی، تو پوری جماعت کا ثواب اسے مل جاتا۔ تو مرغا اوپر تھا تو اوپر ہی سے دیکھا شیر کو تالاب میں پانی پی رہا ہے نا۔
شیر کیا کر رہا ہے تالاب میں؟ پانی پی رہا. تو مرغا نے کہا، پھر جو ہے لومڑی کہتا آئیے مؤذن صاحب جلدی آئیے. تو مرغا نے کہا تھوڑا انتظار کیجئے، امام صاحب وضو بنا رہے ہیں. امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ارے امام صاحب وضو بنا رہے ہیں، امام صاحب کو آنے دیجئے، باضابطہ جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی. تو بھائی معاملہ تو اب لومڑی نے کہا امام صاحب میری نیت یہ ہے کہ وہ آوے تو ہم کھا جائیں، نماز پہ بہانہ ہم نے بنا دیا بیچ میں، مگر یہ کہہ رہا ہے تو امام کس کو کہہ رہا ہے؟ خاصا اونچی جگہ پہ گیا اور دیکھا شیر پانی پی رہا ہے. کہا یہ تو ہمارا ابا کا ابا ہے، اس سے جو ہوا لگ کے آتی ہے ہم تو اس سے بھی ڈرتے ہیں، شیر تو بہت بڑی چیز ہے. تو لومڑی نے کہا امام صاحب کو دیکھو وضو بنا رہے ہیں، بس آنے ہی والے ہیں، مل کے ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے. تو اب لومڑی نے کہا اب تو شیر ہم کو پھاڑ ڈالے گا ہے نا، اب تو یہ جنگل کا شیر ہمیں پھاڑ ڈالے گا، برباد ہو جائیں گے ہم. تو لومڑی دھیرے دھیرے پیڑ کے پاس سے کھسکنے لگا، دھیرے دھیرے. اب کچھ دور گیا تو تیز تیز چلنے لگا. تو مرغا نے کہا بھائی کیا بات ہے، جلدی آئیے. دیکھیے امام صاحب آدھے راستے پہ آ گئے، لومڑی اور بھاگ رہی ہے. کہا کیا بات ہوا، آپ کے ساتھ کیا بات ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا بھائی مؤذن صاحب معلوم ہے امام صاحب آ رہے ہیں، مگر اتفاق دیکھو ہمارا تو وضو ٹوٹ چکا ہے، میرا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے، جا رہے ہیں وضو بنانے. حضرات آپ سمجھئے ہر انسان کو اتنا پڑھا لکھا ہونا ہر حال میں ضروری ہے جتنے علم سے وہ اپنا ایمان بچا سکے، اپنے علم کی حفاظت کر سکے. ورنہ لوگ سر پھیرے کی طرف گھوم رہے ہیں، جدھر گھما دے تو گھوم جاتا ہے آدمی. میں یہ نہیں کہتا یا تو آپ اپنا والا ہم کو سمجھا دیجئے ہم ہی آپ کا ہو جائے، یا میرا والا آپ سمجھ لیجئے آپ ہی ہمارے ہو جائیں گے. بھائیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے نہیں؟ لہذا دوستو ایک مرتبہ دیکھیں بھی اعلیٰ حضرت کی نعت پاک، ایک آدمی نے کہا اعلیٰ حضرت کو تو لوگ کیا سے کیا سمجھ گئے. ہم نے کہا بھائی دیکھیے اعلیٰ حضرت کو ہم سمجھیں یہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. ارے ان کی لکھی ایک نعت پاک کی کتاب ہے، ہم اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس میں سے ایک نعت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. البتہ کبھی سمجھنے کی کوشش کیا حضرت تو ایک بند کو ہم کو سمجھا. کہے سبحان اللہ. وہ بند سمجھا دیں آپ کو، سمجھا دیں اعلیٰ حضرت کا ایک بند کیا کیا کمال ہے. اس میں میدان محشر ہوگا، گناہگاروں کی ایک لائن لگی ہوگی، نیکوکاروں کی دوسری لائن لگی ہوگی. نیکوکار میں حاجی صاحب، نمازی صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب، فلاں صاحب، متقی صاحب، پرہیزگار صاحب، بہت لوگ. اب بیچارہ گناہگار میں غریب لوگ ہے نا، ٹھیلا والا، رکشہ والا، ایسا والا ویسا والا، کم پڑھا لکھا لوگ، یہ گناہگاروں کی لائن ہے. آئیے نیکوکاروں کی لائن ہے. بیچ میں نبوت کا امام جلوگر ہوگا، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا